بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ میں سروس میٹرز کے متعلق اس چینل سے بات چیت کرتا ہوں۔ تو سرکاری ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ، اپوائنٹمنٹ اور ریٹائرمنٹ دونوں ایونٹ جو ہیں وہ بڑے ہی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اپوائنٹمنٹ کے وقت جو ہے وہ اپنی سروس کا، اپنی ایک بھرپور اننگ کا آغاز کر رہا ہوتا ہے، اور ریٹائرمنٹ جو ہوتی ہے اس وقت وہ اپنی بھرپور اننگ کھیل کر اس وقت اس کا اختتام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اختتام کے موقع پر جو ہے اکثر سوال جو ہے اٹھتے ہیں کہ کیا سرکاری ملازم جو ہے وہ اس کے کتنی دیر بعد جو ہے وہ کوئی سرکاری ملازمت کرے گا، یا یہ معاملات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے ریٹائر ہونے کے بعد کون کون سے ریسٹرکشنز کا پابند ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے سول سروینٹس ایکٹ 1973 کا جو سیکشن 12A ہے، 12A تو جو ہے نا وہ ویسے فارغ کر دیا گیا ہے، وہ اس میں سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ سول سروینٹس ترمیمی ایکٹ 2006 میں یہ حذف کیا گیا تھا۔ تو اس کا سیکشن 13 جو ہے وہ ریٹائرمنٹ فرام سروس، اور اس میں آگے پھر اس کی جو وضاحت موجود ہے کہ وہ 60 سال پورے کرنے پر جو ہے وہ ریٹائر ہوگا۔ تو سیکشن 14 ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ملازمت ہے اس کے متعلق، تو امپلائمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ۔ تو اس کے جو ہے سب سیکشن 2 ہے۔ پہلے سب سیکشن میں ہے کہ کسی سول ملازم کو وفاقی حکومت کے تحت عام طور پر دوبارہ جو ہے وہ ملازمت میں نہیں رکھا جا سکتا، کہ جو بندہ ایک بار ریٹائر ہو جائے اس کو دوبارہ ملازمت پر نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن اگر مفاد عامہ میں ضروری ہو یا کوئی اس کی جو خدمات بڑی ہی ضروری ہوں اور اس کو جو ہے پھر دوبارہ ملازمت پر رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی منظوری جو ہے وہ صدر دے گا۔ مجاز حاکم جو اس کا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوگا، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کی منظوری دے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ اسے وہ دوبارہ ملازمت کر سکتا ہے۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں۔ عام طور پہ یہ ابھی ریسنٹلی جنرل راحیل شریف جو ہے انہوں نے جا کے ملازمت کی تھی سعودی عرب میں، وہ کمانڈر ان چیف بنے تھے اسلامک فوج کے۔ اسلامک فوج ایک بنائی گئی تھی کافی ملکوں پر مشتمل، تو اس کے وہ بنے تھے کمانڈر۔ تو وہاں یہی رول جو ہے نا وہ اپلائی ہوا تھا کہ اجازت اسے نہیں تھی کہ وہ کوئی ملازمت کرتا، لیکن اس نے صدر سے اجازت لی۔ اور اس کے بعد اس کا جو سیکشن 2 ہے، سب سیکشن 2، وہ یہ کہتا ہے کہ غیر ملکی حکومتوں کے تحت ملازمین سرکاری 1966 کی ذیلی دفعہ 3 کی ذیلی دفعہ 1 کی شرائط کے تابع کوئی سول ملازم رخصت قبل فارغ خدمتی، یعنی یہ جو LPR ہوتی ہے، جس کو عام طور پہ LPR ہی لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کا جو یہ جو سٹینڈ کرتی ہے یا جس کا یہ مخفف ہے، یہ ہے لیو پریپریٹوری ریٹائرمنٹ۔ کوئی پریپریٹوری ریٹائرمنٹ تیاری کہہ لیں، ریٹائرمنٹ کی تیاری کے لیے جو لیو ہے، تو اس کے دوران وہ ملازمت
کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ حاکم مجاز سے یعنی اپنے تقرر کرندہ یا اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اس کی اجازت لے۔ یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں، کئی دوست یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب جو ایل پی آر کے دوران فلاں شخص نے ملازمت کر لی جبکہ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ ملازمت کر سکتا ہے، تاہم صرف اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اجازت لے گا۔ تو یہ جو سیکشن 14 ہے سول سرونٹس ایکٹ کا، یہ بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ ایل پی آر کے دوران سروس کر سکتے ہیں، تاہم اس کی آپ کو اجازت لینا ہوگی۔ تو اس کے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں، جو آپ کی رائے ہے، یہ کمنٹس باکس میں ضرور دیا کریں، میں پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان کے جوابات دوں۔ تو اگر یہ آپ کو میری معلومات پسند آئی ہو یا یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سبسکرپشن جو ہے وہ کسی بھی چینل کی ریچ کے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس چینل کی ریچ جو ہے وہ تمام سرکاری ملازمین تک ہونی چاہیے، یہ میرا مقصد بھی ہے، میرا ایم بھی ہے، اور میں انشاءاللہ یہ میرا ایک ٹارگٹ بھی ہے۔ اس ٹارگٹ کو آپ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ضرور پورا کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔